اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 227 میں حج کی ادائیگی میں نائب پر شرائط کی پابندی کا حکم بیان کیا جائے گا۔ جب انسان نیابتی حج پہ جاتا ہے تو جو شرائط اس پر لگائی جاتی ہیں اجارے کی قرارداد کے ضمن میں اس کی پابندی کے حوالے سے بحث کی جائے گی۔ نوع حج اور اس کے اوصاف کی شرائط کا بیان آنے والا ہے۔ راستے کی تعیین کی شرط کے متعلق فقہی آراء کا جائزہ لیا جائے گا۔ شرط کی پابندی کو غرض و حکمت سے مشروط کرنے کا حکم بھی ذکر ہوگا۔ متعلقہ مسائل اور فروعات بھی بیان ہوں گے۔ حج سببی اور نیابتی حج کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، تو اس کے بارے میں نہایت اہم مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص حج کو انجام دینے کے لیے اجارے پہ جاتا ہے اور دوسرے شخص سے پیسے لے کے اجرت پہ اس کی طرف سے حج انجام دینا چاہتا ہے تو جو شرائط وہ رکھیں گے تو ان کی پابندی کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پر حج کی 3 قسمیں ہیں، تو اگر وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے جو حج تمتع ہے، حج قران ہے، حج افراد ہے، جس کو وہ معین کرتے ہیں اسی پر اس نے عمل کرنا ہوگا، وہی حج اس نے انجام دینی ہوگی۔ اسی طرح حج کو انجام دینے کی بہت ساری اوصاف ہیں، مثلا پیدل حج پہ جانا ہے، سوار ہو کر جانا ہے، اور اس میں بائی ایئر جانا ہے، اور جناب علی بحری جہاز پہ جانا ہے۔ جو بھی وہ شرط پھر رکھتے ہیں پھر اس کی پابندی ضروری ہوگی۔ تو شہید اول نے یہاں پہ ایک قید ذکر کی ہے، ایک شرط اور ذکر کی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو راستہ وہ نائب کے لیے شرط کریں گے کہ فلاں راستے سے آپ نے جانا ہے، تو اس کو بھی پورا کرنا، اس شرط پر بھی عمل کرنا نائب پر واجب ہوگا۔ لیکن اس میں ایک اضافہ موجود ہے کہ اگر اس راہ کو معین کرنے میں کوئی غرض اور حکمت موجود ہو تو پھر وہ معین ہو جائے گا۔ جیسے اس راہ پر زیادہ سختی اور مشکلات ہیں، یا وہ دور راستہ ہے اور مستاجر کی غرض یہ ہے کہ وہ اس راستے پر جائے گا اور زیادہ سختی اور مشقت کو برداشت کرے گا تو منوب عنہ کو زیادہ ثواب ملے گا، چونکہ حدیث میں جو آیا ہے افضل الاعمال احمزها، کہ افضل عمل وہ ہوتا ہے جس کی مشقت زیادہ ہو، تو وہ چاہتا ہے کہ مجھے ثواب زیادہ ہو۔ لیکن اگر مخصوص راہ کو معین کرنے میں کوئی غرض موجود نہ ہو بلکہ اس کو دونوں راہ معمولی اور متعارف ہیں، تو کوئی خاص غرض نہیں ہے ایک راستے کو معین کرنے کی، تو اس صورت میں اس پر عمل کرنا لازمی نہیں ہوگا بلکہ وہ دوسرے راستے سے بھی جا سکتا ہے۔ تو عبارت کو دیکھتے ہیں اور اس کے ضمن میں اس کی تطبیق اور جو متعلقہ علمی فوائد اور مسائل ہوں گے ان کو بھی ذکر کریں گے۔ فرمایا وَيَجِبُ عَلَى الْأَجِيرِ الْإِتْيَانُ بِمَا شَرَطَ عَلَيْهِ مِنْ نَوْعِ الْحَجِّ وَوَصْفِهِ حَتَّى الطَّرِيقِ مَعَ الْغَرَضِ قَيْدٌ فِي تَعَيُّنِ الطَّرِيقِ بِالتَّعْيِينِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ بِهِ إِلَّا مَعَ الْغَرَضِ الْمُقْتَضِي لِتَخْصِيصِهِ۔ واجب ہے اجیر پر جس کو حج انجام دینے کے لیے نائب بنایا گیا ہے، اس کو اجرت دی گئی ہے کہ آپ نیابتی حج انجام دیں، تو اس پر واجب ہے الاتیان بما شرط علیہ، اس پر جو بھی شرط رکھی ہے مستاجر نے اس کو انجام دے اور اس پر عمل کرے۔ انجام دینا بما شرط علیہ، مستاجر نے جو اس پر شرط رکھی ہے، اور اگر اس عبارت کو شرط علیہ پڑھے تو بھی بہتر ہوگی، بلکہ جو شرائط اس پر رکھی گئی ہیں ان کو انجام دینا اجیر پر واجب ہوتا ہے۔ من نوع الحج ووصفه، حج کی 3 اقسام میں سے جس قسم کو بھی معین کیا ہو، شرط رکھی ہو، اس کو انجام دے۔ ووصفه، اور حج کی اوصاف میں سے جو بھی وصف اس نے معین کی ہو اس پر عمل کرے۔ حتی الطریق مع الغرض، حتیٰ کہ اگر راستہ بھی معین کیا گیا ہے تو اس پر بھی عمل کرنا واجب ہے، لیکن راستے کے بارے میں مع الغرض، اگر اس راستے کو معین کرنے میں
خاص غرض موجود ہو، حکمت شرعی موجود ہو، کوئی فضیلت موجود ہو، تو پھر وہ راستہ معین ہو جائے گا۔ قید فی تعین الطریق بالتعین بمعنى انه لا يتعین به الا مع الغرض المقتضی لتخصیصه۔ مع الغرض کی قید راستے کے معین ہونے کے بارے میں ہے۔ بالتعین جب مستاجر اس کو معین کرتا ہے اجیر کے لیے، اس کا معنی یہ ہے انہ لا یتعین بہ، کہ تعین مستاجر کے ذریعے راستہ معین نہیں ہوگا اجیر کے لیے، الا مع الغرض المقتضی لتخصیصہ، مگر اس تعین میں کوئی غرض اور مصلحت پائی جائے، یعنی راستے کی تخصیص غرض ہونے کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر اس میں غرض نہیں ہوگی تو پھر اس کو چینج کر سکتا ہے۔ غرض کیا ہو سکتی ہے؟ كمشقته وبعده حيث يكون داخلا في الإجارة لاستلزامها زيادة ثواب أو بعد مسافة الإحرام۔ اس میں غرض یہ ہو سکتی ہے کہ وہ پرمشقت راستہ ہے، اس میں سختی زیادہ ہے، یا وہ دور راستہ ہے اور اس مشقت اور دوری کو بھی اجارے کے اندر داخل کیا جاتا ہے لاستلزامها زیادت ثواب، کیونکہ افضل الاعمال احمزها کے تحت یہ مستلزم ہوتا ہے کہ زیادہ ثواب ملے۔ او بعد مسافت الاحرام، یا احرام کی مسافت دور ہوتی ہے، زیادہ دیر وہ احرام کی حالت میں رہتا ہے تو اس سے بھی ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو شہید اول نے اپنی عبارت میں فرمایا تھا مع الغرض، تو اس کے بارے میں گویا دو احتمال پائے جاتے ہیں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ یہ فقط راستے اور طریق کے بارے میں قید ہے، اور دوسرا احتمال بھی پایا جاتا ہے جس کو شہید ثانی بیان کرنا چاہتے ہیں، وَيُمْكِنُ كَوْنُهُ قَيْدًا فِي وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِمَا شُرِطَ مُطْلَقًا۔ اگر اس کو شرطہ پڑھیں تو مستاجر نے جو شرط لگائی تھی، اور شرطہ پڑھیں تو اس پر جو شرائط لگائی گئی ہے وہ مجہول ہو جائے گا۔ ممکن ہے کہ یہ غرض والی قید اور شرط ہو فی وجوب الوفاء بما شرط علیہ مطلقا، جتنی بھی اس پر شرائط لگائی گئی ہیں ان کو پورا کرنے کے وجوب میں یہ قید ہو، یعنی ان سب شرائط میں نو کی تعین کی ہے یا وصف کی تعین کی ہے، جتنی بھی شرائط مستاجر نے اس کے لیے لگائی ہیں، اگر ان کی تعین میں کوئی غرض اور حکمت شرعی دخیل ہو تو پھر ان کو پورا کرنا واجب ہوگا۔ تو اس شرط کو اگر سب شرائط میں قرار دیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ جن جن شرائط میں بھی اور جن جن اوصاف اور انواع کو تعین میں غرض نہیں ہوگی تو پھر وہ افضل کی طرف جا سکتا ہے۔ فلا يتعین النوع كذلك الا مع الغرض، یعنی اگر مستاجر اجیر پر نوع حج کو معین کرتا ہے تو وہ متعین نہیں ہوگی، کذالک یعنی تعین کے ذریعے وہ متعین نہیں ہوگی، الا مع الغرض، جب اس تعین میں غرض اور حکمت شرعی پائی جائے، کا تعین الافضل، مثال کے طور پر اس نے افضل نوع کو اور زیادہ فضیلت رکھنے والی قسم حج کو معین کیا ہے تو وہی معین ہو جائے گی، کیونکہ حج کی اقسام میں سے بعض اقسام دوسری پر فضیلت رکھتی ہے۔ یہی جو حج تمتع ہوتی ہے یہ دوسری اقسام پر فضیلت رکھتی ہے، تو چونکہ جب وہ حج تمتع کو یا نوع افضل کو معین کرتا ہے اور اس میں غرض شرعی موجود ہے تو پھر وہ معین ہو جائے گی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر اس نے مفضول قسم کو معین کیا ہو تو پھر اس کو افضل کی طرف وہ بدل سکے گا۔ او تعینہ علی المنوب عنہ، یا اس وجہ سے اس کو معین کرتا ہے کہ منوب عنہ پر حج کی وہ نوع اور قسم معین ہوتی ہے۔ اگر جو شخص کسی کو اجیر بنا رہا ہے اس پر خاص قسم کی حج واجب ہو اور وہ کہے کہ یہ حج آپ نے میری طرف سے انجام دینی ہے،
تو اس میں بھی غرض شرعی موجود ہے۔ مثال کے طور پر وہ مکہ سے 16 فرسخ دور رہتا ہے، تو اس پر استطاعت آئی تو اس پر حج تمتع واجب ہے، تو اگر وہ اس وجہ سے اس پر معین کرتا ہے کہ اس پر واجب ہی حج تمتع ہے تو اس کو بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور کبھی یہ تعین جو ہوتا ہے بالعرض ہوتا ہے، مثال کے طور پر اس نے جو نظر مانی تھی حج کی وہ حج قران کی تھی یا حج افراد کی تھی، تو اس صورت میں بھی چونکہ پہلے ہی منوب عنہ پر حج خاص واجب ہے تو جناب نائب کو اس کو تبدیلی کا کوئی حق نہیں ہے۔ فما انتفائه كالمندوب والواجب المخير كنادر مطلق او تساوی منزل المنوب عنه في الإقامة يجوز العدول عن المعين إلى الأفضل۔ اگر تو منوب عنہ جب معین کرتا ہے نائب کے لیے حج کی خاص قسم، اس میں کوئی غرض موجود ہو، یہ اس کی مثالیں گزر چکی، تو وہ نائب پر معین ہو جائے گی۔ فما انتفائه، اگر وہ غرض نہ پائی جاتی ہو تو پھر وہ معین نہیں ہوگی، کیونکہ شہید اول کے کلام میں جب مع الغرض کو تمام شرائط کے واجب ہونے میں قید قرار دیا جائے تو اس کا معنی یہ کہ اگر اس کو معین کرنے میں کوئی غرض نہ ہو تو اس کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ کل مندوب، مستحب حج کے لیے اس کو نائب بناتے ہیں، تو یہ مستحب حج جو ہوتی ہے اس میں کوئی نوع خاص اس انسان پر معین نہیں ہوتی، تو اس انسان کو اختیار ہے کہ حج تمتع انجام دے یا حج قران انجام دے یا افراد انجام دے۔ اگر اجیر کو مستحبی حج کے لیے لیا جائے تو ان میں سے 3 اقسام میں سے ایک کو معین کرے، تو چونکہ اس کے اندر کوئی غرض اور حکمت شرعی نہیں پائی جاتی تو اس کو وہ افضل نوع کی طرف تبدیل کر سکے گا۔ والواجب المخیر، یہ دوسری مثال ہے جہاں پر غرض نہیں پائی جاتی، یہ ناظر مطلق کی مثال ہے، یعنی کسی نے حج کرنے کی نظر اور منت مانی تھی اور ناظر کو حج کی اقسام کی تعین کے حوالے سے مطلق رکھا تھا اور کسی خاص قسم کو معین نہیں کیا تھا، تو یہ واجب ہوگی حج، لیکن اس کی نوع کے حوالے سے اس کو تخییر حاصل ہے۔ اگر اس نظری حج کو انجام دینے کے لیے کسی کو نائب بناتا ہے اور ان میں سے کسی ایک نوع کو شرط کرتا ہے تو واجب نہیں ہوگا کہ نائب اسی شرط پر عمل کرے، بلکہ افضل کی طرف وہ عدول کر سکتا ہے۔ او تساوی منزلی المنوب عنہ فی الاقامت یجوز العدول، تو یہ جزا ہے، پہلے اس تیسری مثال کی وضاحت کر لیتے ہیں۔ یا انسان کے 2 گھر ہیں، دونوں میں وہ برابر برابر رہتا ہے، ایک 16 فرسخ کے اندر اندر ہے، مکے کے قریب ہے، اور دوسرا گھر اس کا 16 فرسخ کے باہر ہے، مکہ سے زیادہ دور ہے، لیکن دونوں میں وہ 6 مہینے رہتا ہے، ان میں اس کی جو اقامت ہے وہ برابر ہے، تو اب اس کو اختیار ہے کہ وہ کون سی حج انجام دیتا ہے۔ تو اگر وہ کوئی خاص حج اس کے لیے معین کرے تو اس میں فرماتے یجوز العدول عن المعین الى الافضل، کہ اگر جو اس کے لیے حج کی قسم معین کی گئی ہے اس سے افضل عمل کی طرف عدول کر سکتا ہے اور اس سے بہتر عمل انجام دے سکتا ہے۔ اور ہم نے جو یجوز العدول کو جزا کہا تھا، اگر دقت سے دیکھا جائے تو یہ خبر ہے ما انتفاعہ کی، وہ مقدم ہے، یعنی اس کا رابطہ اس کے ساتھ ہے۔ بہرحال یہ حکم یہ ہے کہ عدول کرنا معین سے افضل کی طرف جائز ہوگا جب غرض شرعی اس تعین میں نہ پائی جاتی ہو۔ نہایت اہم مسئلہ ہے کہ جس شخص کو اجیر بنایا جاتا ہے قرارداد اجارہ اس کے ساتھ عبادات کو انجام دینے کے لیے،
اس کو اجیر بنایا جاتا ہے، اس کو نیابتی حج کے لیے کیا جاتا ہے، تو جو قسم حج کی اس پر معین کی جائے تو اس کو اس پر عمل کرنا چاہیے، حج افراد ہو، قران ہو یا تمتع ہو۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک قاعدہ ہے المؤمنون عند شروطہم، کہ مومنون اپنی شرائط کی پاسداری کرتے ہیں۔ یہ جو قاعدہ فقہی ہے، یہ پھر جو ہے نا قرآن و حدیث کی بہت سی دلیلوں سے اس کو لیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں آیت ہے اوفوا بالعقود، اور اسی طرح روایات بھی بہت زیادہ ہیں جن کو فقہی قواعد جو شیعہ علماء فقہا کے نزدیک ہیں ان میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ میراث علمی مکتب اہل بیت کی وہ تحقیق موجود ہے۔ تو اگر وہ معین قسم پر عمل نہیں کرتا تو وہ کافی نہیں ہوگا، اگرچہ کہ وہ افضل بھی ہو۔ اس کے لیے روایات سے بھی استفادہ کیا جاتا ہے، جبکہ مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام میں فرماتے ہیں کہ یہ علی ابن ریاب ہے، اور حدیث کا متن دیکھیں، فی رجل اعطى رجلا دراهم يحج بها حجة مفردة قال ليس له ان يتمتع بالعمرة الى الحج لا يخالف صاحب الدراهم۔ ایک شخص نے دوسرے کو درہم و دینار دیے، پیسے دیے کہ جناب علی اس کی طرف سے حج مفرد انجام دو، تو فرمایا اس کے لیے حج تمتع انجام دینا جائز نہیں ہے۔ وہ جس نے اس کو پیسے دیے ہیں اس کی شرط کی مخالفت نہ کرے۔ وسائل الشیعہ باب 12 ابواب النیابت فی الحج حدیث دوم۔ شیخ طوسی علیہ رحمہ اور ایک جماعت کا کہنا ہے کہ وہ مطلقاً افضل قسم کی طرف عدول کر سکتا ہے اگر اس پر جو شرط لگائی گئی ہے وہ مرجوح قسم کی ہو۔ اس کی دلیل ابو بصیر کی روایت ہے ان احدہما علیہ السلام، یعنی امام باقر و امام صادق علیہ السلام میں سے، فی رجل اعطى رجلا دراهم يحج عنه حجة مفردة ايجوز له ان يتمتع بالعمرة الى الحج قال نعم انما خالف الى الفضل۔ یہ بھی اسی باب میں روایت موجود ہے۔ تو اس روایت سے مراد وہ لیا جاتا ہے جب حج منوب عنہ سے مستحب ہو، یا منوب عنہ پر مطلق حج واجب ہو ناظرین کے ذریعے، یا منوب عنہ کی دو گھر ہوں، ایک مکہ کے قریب ہو دوسرا دور ہو، تو وہ نائب افضل کی طرف عدول کر سکتا